امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامہ کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ اس کی والدہ اس کا بھائی تینوں بیٹھ کر ایک ٹیبل کے اوپر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر صدف کی والدہ صدف سے کہتی ہے کیا تم اس کو مارنا چاہتی تھی؟ تو یہ سن کر صدف کا جو بھائی ہوتا ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی والدہ سے پوچھتا ہے والدہ تم کس کو بارے میں بات کر رہی ہو، کس کو کہہ رہی ہو کہ اسے مارنا چاہتے تھی؟ تو یہاں پر جو صدف کی والدہ ہے وہ کہتی ہے تم چپ کر کے بیٹھو، تم کسی بات پر نہیں بولو گے، صرف اور صرف اپنے کھانے پر توجہ دو اور کھانا کھاؤ، تمہیں کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر صدف سے اس کی والدہ کہتی ہے بتاؤ مجھے صدف کیا کرنا چاہتی تھی تم؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے ہاں میں چاہتی تھی کہ وہ نیند کی گولیاں کھاتا، ساری کی ساری کھاتا اور وہیں پر مر جاتا۔ تو یہ سن کر صدف کا بھائی دوبارہ سے پوچھتا ہے امی آپ لوگ کس کے مر جانے کی بات کر رہے ہو، کس کو مارنا چاہتے ہو، کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا تم ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی؟ ایسا بالکل بھی نہیں کیا جاتا، تمہارے پاس وہ آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، تم سے رسائی کرنے کے لیے، اور تم اس کو مارنا چاہتی تھی۔ تو یہاں پر صدف کہتی ہاں ہاں والدہ میں اسے مارنا چاہتی تھی، لیکن کہاں ماں، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اور صرف چاکلیٹ کی میٹھی گولیاں تھی، اگر وہ کھا لیتا تو وہ مر جاتا، کبھی نہ مرتا۔ لیکن والدہ میرے جو بھی خواہش تھی اس پر وہ بالکل بھی پورا نہیں اترا، اسے چاہیے تھا کہ وہ گولیاں کھا لیتا اور مر جاتا، تو میں اسے کہاں بھلا مرنے دیتی والدہ، لیکن اس نے ایسا بالکل نہیں کیا، اب وہ میرے دل میں بالکل مر گیا ہے اور اس کا اب کوئی حق نہیں ہے مجھ پر اور نہ ہی میرا۔ تو اس کے بعد جو ہے صدف کی جو والدہ ہے وہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں یہ بات سن کر کہ وہ چاکلیٹ تھی، میٹھی گولیاں تھی۔ تو اس کے بعد جو صدف ہے وہ غصے میں وہاں سے جانے لگتی ہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ اور اس کی والدہ جو ہے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور صدف جو ہے وہ آخری بار کہتی ہے والدہ اب میں کبھی بھی اس سے نہ ملوں گی اور نہ ہی کبھی اس سے سائی کروں گی۔ ادھر صدف کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے جیسا کہ آپ کی مرضی بیٹا۔ اس کے بعد وہ سوچوں میں گم ہو جاتی ہے اور جو صدف ہے وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف غصے میں چلی جاتی ہے، اور صدف کی والدہ اور اس کا بھائی وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرف ہمیں رمشا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے آفس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی دوران وہاں پر مار آ جاتا ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر دونوں چائے آرڈر کرتے ہیں۔ چائے جب آ جاتی ہے اس کے بعد جو مار ہے وہ رمشا سے کہتا ہے کہ رمشا دیکھو میں بہت پریشان ہوں، میرا بہت ہی برا حال ہے، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر میری مدد کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو رمشا کچھ نہیں بولتی، تو پھر مار کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ میٹھی چاکلیٹ کی گولیاں تھی اور میں نے نہیں کھائی تھی، اور میں اس طرح ایک دم سے ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ مجھے وہیں پر ہی نہ مار دے، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور وہاں سے چلا آیا تھا۔
ये बात सुनकर रिमशा भी हैरान होती है कि इसको पता होने के बावजूद कि ये चॉकलेट की गोलियां हैं तो इसने नहीं खाई। इसने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर मार कहता है रिमशा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अगर वो गोलियां खा भी लेता तो वो कभी भी मुझे नहीं मरने देती, लेकिन मैं उस वक़्त डर गया था और मैंने वो गोलियां नहीं खाई थी, तो इस वजह से मैं उसकी नज़रों में और गिर गया हूँ। तो अब मुझे बताओ हाल कोई, अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर रिमशा कहती है कि देखो मार, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें मोहब्बत के इम्तिहान में आज़माना चाहती थी, लेकिन तुम तो वो भी कामयाब नहीं कर सके। तुम्हें और मैं क्या बताऊँ, मैंने जितने भी प्लान बनाए, सारे की सारी एफ़र्ट की, वो सब की सब ज़ाया होगी मार। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुन मेरे दिल ड्रामा देखने और सुन मेरे दिल ड्रामा को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सदफ़ है वो उसकी वालदा उसका भाई तीनों बैठकर एक टेबल के ऊपर खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर सदफ़ की वालदा सदफ़ से कहती है, क्या तुम उसको मारना चाहती थी? तो ये सुनकर सदफ़ का जो भाई होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर वो अपनी वालदा से पूछता है, वालदा तुम किस को बारे में बात कर रही हो, किस को कह रही हो कि उसे मारना चाहते थी? तो यहाँ पर जो सदफ़ की वालदा है वो कहती है, तुम चुप करके बैठो, तुम किसी बात पर नहीं बोलोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खाने पर तवज्जो दो और खाना खाओ। तुम्हें किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जो है फिर सदफ़ से उसकी वालदा कहती है, बताओ मुझे सदफ़, क्या करना चाहती थी तुम? तो यहाँ पर सदफ़ कहती है, हाँ मैं चाहती थी कि वो नींद की गोलियाँ खाता, सारी की सारी खाता और वहीं पर मर जाता। तो ये सुनकर सदफ़ का भाई दोबारा से पूछता है, अम्मी आप लोग किसके मर जाने की बात कर रहे हो? किसको मारना चाहते हो? किसको ज़िंदा रखना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते हो? तो यहाँ पर उसकी वालदा कहती है, बेटा तुम ऐसा क्यों करना चाहती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तुम्हारे पास वो आया था माफ़ी मांगने के लिए, तुमसे रसाई करने के लिए, और तुम उसको मारना चाहती थी। तो यहाँ पर सदफ़ कहती, हाँ हाँ वालदा मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन कहाँ माँ, वो तो मरना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चॉकलेट की मीठी गोलियाँ थी, अगर वो खा लेता तो वो मर जाता, कभी ना मरता। लेकिन वालदा मेरे ये जो भी ख्वाहिश थी उस पर वो बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरा। उसे चाहिए था कि वो गोलियां खा लेता और मर जाता, तो मैं उसे कहाँ भला मरने देती वालदा, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब वो मेरे दिल में बिल्कुल मर गया है और उसका अब कोई हक़ नहीं है मुझ पर और ना ही मेरा। तो इसके बाद जो है सदफ़ की जो वालदा है वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये बात सुनकर कि वो चॉकलेट थी, मीठी गोलियां थी। तो इसके बाद जो सदफ़ है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और उसका जो भाई है वो और उसकी वालदा जो है देखते रह जाते हैं। और सदफ़ जो है वो आखिरी बार कहती है, वालदा अब मैं कभी भी उससे ना मिलूँगी और ना ही कभी उससे साई करूँगी। इधर सदफ़ की जो वालदा है वो कहती है, जैसा कि आपकी मर्ज़ी बेटा। इसके बाद वो सोचों में गुम हो जाती है और जो सदफ़ है वहाँ से उठकर अंदर की तरफ गुस्से में चली जाती है
اور صدف کی والدہ اور اس کا بھائی وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرف ہمیں رمشا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے آفس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی دوران وہاں پر مار آ جاتا ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر دونوں چائے آرڈر کرتے ہیں۔ چائے جب آ جاتی ہے اس کے بعد جو مار ہے وہ رمشا سے کہتا ہے کہ رمشا دیکھو میں بہت پریشان ہوں، میرا بہت ہی برا حال ہے، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یہاں پر میری مدد کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو رمشا کچھ نہیں بولتی، تو پھر مار کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ میٹھی چاکلیٹ کی گولیاں تھی اور میں نے نہیں کھائی تھی، اور میں اس طرح ایک دم سے ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ مجھے وہیں پر ہی نہ مار دے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور وہاں سے چلا آیا تھا۔ یہ بات سن کر رمشا بھی حیران ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ چاکلیٹ کی گولیاں ہیں تو اس نے نہیں کھائی، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہاں پر مار کہتا ہے رمشا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں اگر وہ گولیاں کھا بھی لیتا تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں مرنے دیتی، لیکن میں اس وقت ڈر گیا تھا اور میں نے وہ گولیاں نہیں کھائی تھی، تو اس وجہ سے میں اس کی نظروں میں اور گر گیا ہوں، تو اب مجھے بتاؤ حل کوئی، اب میں کیا کروں۔ تو یہاں پر رمشا کہتی ہے کہ دیکھو مار، وہ صرف اور صرف تمہیں محبت کے امتحان میں آزمانا چاہتی تھی، لیکن تم تو وہ بھی کامیاب نہیں کر سکے۔ تمہیں اور میں کیا بتاؤں، میں نے جتنے بھی پلان بنائے، سارے کی ساری ایفرٹ کی، وہ سب کی سب ضائع ہوگی مار۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامہ کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ اس کی والدہ اس کا بھائی تینوں بیٹھ کر ایک ٹیبل کے اوپر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر صدف کی والدہ صدف سے کہتی ہے کیا تم اس کو مارنا چاہتی تھی؟ تو یہ سن کر صدف کا جو بھائی ہوتا ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی والدہ سے پوچھتا ہے والدہ تم کس کو بارے میں بات کر رہی ہو، کس کو کہہ رہی ہو کہ اسے مارنا چاہتے تھی؟ تو یہاں پر جو صدف کی والدہ ہے وہ کہتی ہے تم چپ کر کے بیٹھو، تم کسی بات پر نہیں بولو گے، صرف اور صرف اپنے کھانے پر توجہ دو اور کھانا کھاؤ، تمہیں کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر صدف سے اس کی والدہ کہتی ہے بتاؤ مجھے صدف کیا کرنا چاہتی تھی تم؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے ہاں میں چاہتی تھی کہ وہ نیند کی گولیاں کھاتا، ساری کی ساری کھاتا اور وہیں پر مر جاتا۔ تو یہ سن کر صدف کا بھائی دوبارہ سے پوچھتا ہے امی آپ لوگ کس کے مر جانے کی بات کر رہے ہو، کس کو مارنا چاہتے ہو، کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا تم ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی، ایسا بالکل بھی نہیں کیا جاتا، تمہارے پاس وہ آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، تم سے رسائی کرنے کے لیے، اور تم اس کو مارنا چاہتی تھی۔ تو یہاں پر صدف کہتی ہاں ہاں والدہ میں اسے مارنا چاہتی تھی، لیکن کہاں ماں، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اور صرف چاکلیٹ کی میٹھی گولیاں تھی، اگر وہ کھا لیتا تو وہ مر جاتا، کبھی نہ مرتا، لیکن والدہ میرے
جو بھی ख्वाहिश थी उस पर वो बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरा। उसे चाहिए था कि वो गोलियां खा लेता और मर जाता, तो मैं उसे कहाँ भला मरने देती वालदा, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब वो मेरे दिल में बिल्कुल मर गया है और उसका अब कोई हक नहीं है मुझ पर और ना ही मेरा। तो इसके बाद जो है सदफ़ की जो वालदा है वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये बात सुनकर कि वो चॉकलेट थी, मीठी गोलियां थी। तो इसके बाद जो सदफ़ है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और उसका जो भाई है वो और उसकी वालदा जो है देखते रह जाते हैं। और सदफ़ जो है वो आखिरी बार कहती है, वालदा अब मैं कभी भी उससे ना मिलूँगी और ना ही कभी उससे साई करूँगी। इधर सदफ़ की जो वालदा है वो कहती है, जैसा कि आपकी मर्ज़ी बेटा। इसके बाद वो सोचों में गुम हो जाती है और जो सदफ़ है वहाँ से उठकर अंदर की तरफ गुस्से में चली जाती है और सदफ़ की वालदा और उसका भाई वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। उसी तरफ हमें रिमशा को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होती है और इसी दौरान वहाँ पर मार आ जाता है और ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं और फिर दोनों चाय ऑर्डर करते हैं। चाय जब आ जाती है उसके बाद जो मार है वो रिमशा से कहता है कि रिमशा देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बहुत ही बुरा हाल है, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो रिमशा कुछ नहीं बोलती। तो फिर मार कहता है कि मुझे पता था कि वो मीठी चॉकलेट की गोलियाँ थी और मैंने नहीं खाई थी और मैं इस तरह एकदम से डर गया था कि कहीं वो मुझे वहीं पर ही ना मार दे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से चला आया था। ये बात सुनकर रिमशा भी हैरान होती है कि इसको पता होने के बावजूद कि ये चॉकलेट की गोलियां हैं तो इसने नहीं खाई, इसने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर मार कहता है रिमशा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अगर वो गोलियां खा भी लेता तो वो कभी भी मुझे नहीं मरने देती, लेकिन मैं उस वक़्त डर गया था और मैंने वो गोलियां नहीं खाई थी, तो इस वजह से मैं उसकी नज़रों में और गिर गया हूँ। तो अब मुझे बताओ हाल कोई, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर रिमशा कहती है कि देखो मार, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें मोहब्बत के इम्तिहान में आज़माना चाहती थी, लेकिन तुम तो वो भी कामयाब नहीं कर सके। तुम्हें और मैं क्या बताऊँ, मैंने जितने भी प्लान बनाए सारे की सारी एफ़र्ट की वो सब की सब ज़ाया होगी मार। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुन मेरे दिल ड्रामा देखने और सुन मेरे दिल ड्रामा को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड के रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सदफ़ है वो उसकी वालदा उसका भाई तीनों बैठकर एक टेबल के ऊपर खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर सदफ़ की वालदा सदफ़ से कहती है, क्या तुम उसको मारना चाहती थी। तो ये सुनकर सदफ़ का जो भाई होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर वो अपनी वालदा से पूछता है, वालदा तुम किस को बारे में बात कर रही हो, किस को कह रही हो कि उसे मारना चाहते थी। तो यहाँ पर जो सदफ़ की वालदा है वो कहती है, तुम चुप करके बैठो, तुम
کسی بات پر نہیں بولو گے، صرف اور صرف اپنے کھانے پر توجہ دو اور کھانا کھاؤ، تمہیں کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر صدف سے اس کی والدہ کہتی ہے بتاؤ مجھے صدف کیا کرنا چاہتی تھی تم؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے ہاں میں چاہتی تھی کہ وہ نیند کی گولیاں کھاتا، ساری کی ساری کھاتا اور وہیں پر مر جاتا۔ تو یہ سن کر صدف کا بھائی دوبارہ سے پوچھتا ہے امی آپ لوگ کس کے مر جانے کی بات کر رہے ہو؟ کس کو مارنا چاہتے ہو؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا تم ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی؟ ایسا بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ تمہارے پاس وہ آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، تم سے رسائی کرنے کے لیے، اور تم اس کو مارنا چاہتی تھی۔ تو یہاں پر صدف کہتی ہاں ہاں والدہ میں اسے مارنا چاہتی تھی، لیکن کہاں ماں، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اور صرف چاکلیٹ کی میٹھی گولیاں تھی، اگر وہ کھا لیتا تو وہ مر جاتا، کبھی نہ مرتا۔ لیکن والدہ میرے جو بھی خواہش تھی اس پر وہ بالکل بھی پورا نہیں اترا، اسے چاہیے تھا کہ وہ گولیاں کھا لیتا اور مر جاتا، تو میں اسے کہاں بھلا مرنے دیتی والدہ، لیکن اس نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ اب وہ میرے دل میں بالکل مر گیا ہے اور اس کا اب کوئی حق نہیں ہے مجھ پر اور نہ ہی میرا۔ تو اس کے بعد جو ہے صدف کی جو والدہ ہے وہ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں یہ بات سن کر کہ وہ چاکلیٹ تھی، میٹھی گولیاں تھی۔ تو اس کے بعد جو صدف ہے وہ غصے میں وہاں سے جانے لگتی ہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ اور اس کی والدہ جو ہے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور صدف جو ہے وہ آخری بار کہتی ہے والدہ اب میں کبھی بھی اس سے نہ ملوں گی اور نہ ہی کبھی اس سے سائی کروں گی۔ ادھر صدف کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے جیسا کہ آپ کی مرضی بیٹا۔ اس کے بعد وہ سوچوں میں گم ہو جاتی ہے اور جو صدف ہے وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف غصے میں چلی جاتی ہے، اور صدف کی والدہ اور اس کا بھائی وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرف ہمیں رمشا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے آفس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی دوران وہاں پر مار آ جاتا ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر دونوں چائے آرڈر کرتے ہیں۔ چائے جب آ جاتی ہے اس کے بعد جو مار ہے وہ رمشا سے کہتا ہے کہ رمشا دیکھو میں بہت پریشان ہوں، میرا بہت ہی برا حال ہے، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر میری مدد کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو رمشا کچھ نہیں بولتی، تو پھر مار کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ میٹھی چاکلیٹ کی گولیاں تھی اور میں نے نہیں کھائی تھی، اور میں اس طرح ایک دم سے ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ مجھے وہیں پر ہی نہ مار دے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور وہاں سے چلا آیا تھا۔ یہ بات سن کر رمشا بھی حیران ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ چاکلیٹ کی گولیاں ہیں تو اس نے نہیں کھائی، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہاں پر مار کہتا ہے رمشا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں اگر وہ گولیاں کھا بھی لیتا تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں مرنے دیتی، لیکن میں اس وقت ڈر گیا تھا اور میں نے وہ گولیاں نہیں کھائی تھی، تو اس وجہ سے میں اس کی نظروں میں اور گر گیا ہوں۔ تو اب مجھے بتاؤ حل کوئی، اب میں کیا کروں؟ تو یہاں پر رمشا کہتی ہے کہ دیکھو مار، وہ صرف اور صرف تمہیں محبت کے امتحان میں آزمانا چاہتی تھی، لیکن تم تو وہ بھی کامیاب نہیں کر سکے،
تمہیں اور میں کیا بتاؤں، میں نے جتنے بھی پلان بنائے سارے کی ساری ایفرٹ کی وہ سب کی سب ضائع ہوگی مار۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔